تو ضرورت کے وقت عورت کا گھر سے باہر جانا بھی جائز اور اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنا بھی جائز، لیکن اگر ضرورت نہ ہو یا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گھر میں مرد موجود ہو، اس کے باوجود عورت اٹھ کے باہر جائے، بازار جائے، یہ بات غیرت کے خلاف ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ جو عورتیں ہوتی تھیں اگر گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں، سزوکی ہے یا جو بھی کوئی گاڑی ہے لوکل، اس میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو عورتوں کی زبان بند ہوتی تھی، عورتیں باتیں نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ ان کے ساتھ ہوا کرتے۔ آج ایسی ہو گئی ہیں غیرتی، اساں کو غیرت آندی ہے یار ہمیں کرا والی نال بازارہ کو جلا، یہ آپ کے گھر والے ہیں، آپ ہی ان کے ساتھ جائیں گے، نہیں آ رہی سمجھ۔ آپ کے گھر والی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کا کوئی بھی محرم رشتہ دار ہو اور وہ اکیلی بازار چلی جائے، یہ غیرت کے خلاف۔ ہم غیرت کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم غیرت اس کو سمجھتے ہیں کہ جی پانڈے کی نہیں توتے، وقتتے کی نہیں توتے پانڈے کھل فلانی، گالیاں بھی کٹساں، پھر کٹساں بھی، مارساں بھی، کرو نسا بھی گنساں، جی اس کو ہم غیرت سمجھتے ہیں۔ او برتن نہیں دھوئے، ساتھ مل کے دھو لو، کوئی مسئلہ نہیں، نہیں غیرتا تے فرق آندہ، کوئی نہیں دیکھتا ہوتے اندر سمجھ آئیے نا۔ آپ کے کپڑے نہیں دھوئے ہوئے، لیٹ ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساتھ مل کے دھو لو۔ سست ہے کاموں میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی غیرت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس کا تعاون کر لو، نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی بیوی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کی بیٹی ہو اور وہ بازار میں ہو، آپ گھر میں ہوں، یہ غیرت کے خلاف۔ اس کی غیرت اجازت نہ غیرت اجازت دیتی ہے، نہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم، کہ یہ شریفوں پر یہ غالب آ جاتی ہیں عورتیں، اور کمینہ آدمی ان پہ غالب آ جاتا ہے۔ لیکن کن معاملات میں؟ یہ گھریلو معاملات میں کہ جی برتن کیوں نہیں دھوئے، کپڑے کیوں نہیں دھوئے، فلاں کام وقت پہ کیوں نہیں کیا، لون کی زیادہ باخدا، جی اب ان پہ غیرت آ کے ان پہ غالب ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کمینہ، کہ یہ کمینہ آدمی ان پہ غالب آ جاتا ہے۔ لیکن عین اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے دوسرے الفاظ میں کس طرح بیان کیا کہ اگر کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، مفہوم حدیث کا، اور پھر وہ نامحرم لوگوں کے ساتھ باتیں کرتی ہے اور استنی چل دی، فہو دیوس، ایک جی یہ دوس ہے، اور دیوس کا داخلہ جنت پہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ انت حرام علی الدیوس، اے جنت تو دیوس آدمی پہ حرام ہے۔ وہ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جن جگہوں پہ عورتوں پہ غالب آنا ہے وہاں پر غالب آنا چاہیے، شریعت کا حکم ہے، غیرت کا تقاضا ہے۔ جہاں غالب نہیں آنا، بس شریعت کا حکم سمجھ کے وہاں غالب نہیں آنا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا ان کی خدمت میں اور اس نے دستک دی تو اندر امیر المومنین پہ چڑھائی شروع تھی، باتیں سن رہے تھے امیر المومنین صلی ہو کے۔ وہ آدمی دستک دے چکا تھا تو واپس جانے لگا، دستک انہوں نے سن لی تھی تو دروازہ کھول لیا، دروازہ کھولا تو دیکھا تو ایک آدمی ہے واپس جا رہا ہے، کہا او دوستہ کو در جلدے مڑ کے آ، کی دستک دیتی ہے؟ آخر امیر المومنین ایک مسئلہ کہن کے آیا، ایک مسئلہ لے کے آیا تھا، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو کہا کیا مسئلہ تھا آپ کا؟ کہا مسئلہ یہ تھا کہ میری بیوی بہت زبان دراز ہے تو میں آپ کے پاس شکوہ لے کے آیا تھا کہ آپ اس کو سمجھا لیں۔ تو آگے دیکھا کہ آپ کی بیوی بھی آپ پہ چڑھائی کر رہی تھی، میں یہ معاملات تھے بھی گڑبڑ معاملات تھے بھی کین۔ تو حضرت عمر رضی اللہ میں غیرت سمجھا رہا ہوں، غیرت آختے کس تو است معاشرے بھی جس کو غیرت آختے نا وہ بے غیرتی ہے۔ اچھا حضرت عمر کو لو بد کہ کوئی اس معاشرے بھی غیرت مند، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ مڑی سون گل انکی گلا دلا نہ کہ اندہ کرے، ان کو بھی میں مفہوم ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دل پہ نہ لیا کرو، یہ اساں کو کپڑے تو کے دینی ہیں، یہ اساں کو روٹی پکا کے دینی ہیں، تے دو ترے گلاں سنا کو دیاں تے استی صحت تے کوئی اثر نہیں پیندا، انہاں گلاں تے غیرت نہ کھاندا کر۔ غیرت کھانا دیاں اصل گلاں کیڑی ہیں جڑیاں ہن میں تو سان کو دس کیاں کہ کوئی عورت تو اس کی اجازتی بغیر بازارہ کو نہ جلے، جی
میں یہ عورتوں کے حقوق ذکر کردا، ٹھیک ہے نا، یہ عورتوں کے حقوق ہیں کیا جی، معاشرے میں فتنہ بھی نہیں پھیلے گا۔ اور یہ جو آج کل ماحول بنا ہوا ہے کہ آپ جب جائیں گے نا تو پھر عورت دے منہ کو لے لگی دی اسی گڈی پہ گل کر سی جی، یہ تو نہ تاں کر دیے یار، لوگوں کے لیے فتنہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو અહીંયા آنکھیں بند کر کو نہیں کبوترا نلو અહીંયા ہاتھ راکھ کو نہیں بلی نہیں کھان دی تے وہ دکھاسی ہاتھ راکھنا نال سورج چھپتا نہیں، فتنہ بن دے ٹھیک ہے جی، اور تو نال ہو سی تے نہ بن سی، اور تو نے تے پھر بن دے فتنہ تے اس تا گناہ کستے ہو سی جی۔